نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس وقال الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا نماز کا وقت بھی ہو چکا ہے۔ عصر کی نماز کے بارے میں تاکید بھی کافی ہے، تو وقت بہت ہی ضيق ہے، تنگ ہے، تو مختصر وقت میں جو میسر ہوگا آپ کے سامنے رکھا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ بیان سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ میں کوئی اپنے القاب پسند نہیں کرتا۔ کئی دفعہ ساتھیوں کو روکا جاتا ہے اعلان کے اندر یا اشتہار میں، یہ کوئی مناسب نہیں سمجھتا۔ اللہ تعالی ہمیں تواضع کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ مسئلہ ختم نبوت، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ یہ عقیدے میں بڑا اہم ہے، جس طرح اس کا عقیدہ رکھنا یہ ایمان اور اسلام کی علامت ہے، اور عقیدہ نہ رکھنا یہ کفر کی علامت ہے، کفر ہے۔ جس طرح اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پر ایمان رکھنا، اللہ پر ایمان رکھنا، یہ مومن اور مسلم ہوگا۔ اسی طرح رسالت اور نبوت، اس پر ایمان رکھنا یہ مومن اور مسلم کی علامت ہے۔ ایمان کے 6 رکن ہیں، ایمانیات 6۔ جس طرح اسلام کے 5 رکن ہیں، ایمان کے 6 رکن ہیں۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، یہ ایمان کے 6 رکن ہیں۔ ان میں سب سے پہلا رکن اللہ پر ایمان ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان۔ اور آپ یہ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی خصوصیات بیان فرمائی ہیں، پہلے انبیاء سے جو آپ کو زیادہ فضیلت اور خصوصیات عطا کی گئی ہیں اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے، اس میں تو اشتراک ہے کہ پہلے انبیاء ان کی بھی نبوت برحق اور ان کی رسالت برحق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت یہ بھی برحق، لیکن ایک خاص صفت جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے انبیاء سے ممتاز ہو جاتے ہیں، وہ ہے ختم نبوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، کھوتے ما بین نبیون، یہ آپ نے اپنی خصوصیات کے اندر جانا بیان فرمایا ہے کہ میرے ساتھ انبیاء کی جو نبوت کا سلسلہ ہے نا، یعنی سلسلہ نبوت، جیسا کہ آپ سن چکے ہیں پہلے سلسلہ نبوت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام،
یہ اولو العزم من الرسل ہیں، تو یہ تمام انبیاء جو ان کے علاوہ بھی تھے 1,24,000 عام مشہور قول کے مطابق یہ جو سلسلہ چل رہا تھا، یعنی نبوت جو عطا کی جا رہی تھی، ہبہ کی جا رہی تھی، یہ سلسلہ آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ ختم نبوت کا مطلب ہی ہے کہ رسالت اور نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ۔ ایک حدیث سے یہ مطلب واضح ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا نبی بعدی ولا رسول، کہ بے شک نبوت اور رسالت اب منقطع ہے، یہ سلسلہ جو ہے نا نبوت اور رسالت کا اب ختم ہے، اور میرے بعد اب نہ ہی کوئی نبی اور نہ ہی کوئی رسول۔ یہ بعد ہی لفظ دیکھیں آپ، اور ان کے عطا دونوں کو ملا کے یہ نکلتا ہے کہ اب کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوگا جسے نبوت عطا کی جائے، یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ اس تعریف کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت سے پہلے آنا یہ بھی برحق ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، وہ آپ سے پہلے ہے، تو سلسلہ نبوت جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ ختم ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی بھی ہیں اور امتی بھی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، اور یہ ممکن ہے کہ ایک شخص نبی بھی ہو اور کسی دوسرے نبی کا امتی بھی ہو، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام نبی بھی تھے اور امتی بھی تھے، موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے تھے۔ اسی طرح لوط علیہ السلام یہ نبی بھی تھے اور امتی بھی تھے، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے امتی تھے لوط علیہ السلام، اور نبی بھی تھے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ تو یہ سلسلہ نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے نا وہ ختم ہو گیا، اور اس کے بعد نبوت یعنی نئے سرے سے نبوت دینا، از سر نو کسی کو نبی بنانا، یہ منقطع ہو گیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں نبوت جو ہے نا یہ وہبی ہے، یہ کسبی نہیں ہے۔ کسبی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں محنت کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، علم حاصل کرتا ہوں، بہت علم حاصل کرتا ہوں، حتیٰ کہ میرے اندر یہ استعداد پیدا ہو جائے کہ مجھے نبوت عطا ہو جائے، یہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی طرف سے ہبہ ہے، ہبہ۔ اس لیے تو عام پیغمبر جو دنیا کے اندر آئے تھے، حتیٰ کہ آخر الزمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دنیا کے اندر کسی استاد سے پڑھا لکھا نہیں ہوتا، تعلیم یافتہ نہیں ہوتا، نبوت سے پہلے کوئی استاد نہیں ہوتا نبی کا، انسانوں میں سے کوئی استاد نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس حالت کے اندر بھی نبوت عطا فرما دیتا ہے اور حکمت عطا فرما دیتا ہے، علم عطا فرما دیتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کی گئی نبوت، آپ کے بعد کسی کو بھی نبوت ہبہ نہیں کی جائے گی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے کتاب النبوات، یہ 2 جلدوں کے اندر عربی کے اندر کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے ان لوگوں کا رد کیا ہے، تردید کی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نبوت جی کسبی ہے، کسبی، کہ محنت کر کے نبوت مل سکتی ہے، یہ بالکل ہی غلط ہے۔ اب دیکھیں مرزا غلام احمد قادیانی کے کئی استاد تھے، سکولوں کے اندر پڑھتا رہا،
کالجوں کے اندر پڑھتا رہا، استادوں سے عربی سیکھی، فارسی سیکھی، اردو سیکھا، پڑھنا لکھنا استادوں سے سیکھا، تو ایسا شخص کبھی نبی ہو نہیں سکتا۔ اس کی سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھ لینا، اس کی کردار، سیرت، حالات زندگی، آپ اپنی عقل سے خود ہی کہیں گے کہ ایسا شخص کبھی نبی بن نہیں سکتا ہے۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے قادیانیت اسلام اور سائنس کے کٹارے میں، یہ کتاب لکھی ہے عرفان محمود البرق، نیچے لکھا نو مسلم سابق قادیانی۔ یہ قادیانیوں کا ہی بیٹا تھا، اس کو تعلیم دینے والا کوئی دینی ذہن رکھنے والا تھا، اس کا کافی مطالعہ تھا قادیانیت پر۔ یہ بچہ تھا اس وقت عرفان محمود برق، تو اس نے استاد نے، یہ ٹیوشن پڑھاتا تھا اس کو، محنت کی، ذہن سازی بنائی، مرزائیوں کی کتابوں کے حوالے، مرزے کی کتابوں کے حوالے، اور اس کا ذہن اس طرح صاف شفاف کر دیا نا، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ ابھی تھوڑی ہی عمر تھی، قادیانیوں کو بڑی فکر لگ گئی کہ یہ کیا بن گیا ہے، ہم نے تو اس کو تعلیم دلوانا تھی سکول کی، کالجوں یونیورسٹیوں میں جیسے پڑھتے ہیں انگریزی، تو یہ کیا بن گیا۔ بڑے پریشان، اپنے مربی لاتے تھے مناظرہ کرنے کے لیے اور اس کو سمجھانے کے لیے۔ اب اس کا اتنا مطالعہ ہو گیا تھا نا یہ عرفان محمود برق صاحب کا، اس نے مرزے کی کتابوں سے، مرزائیوں کی کتابوں سے جو ہے نا لاجواب کر دیا۔ جو بھی مربی آتا تھا نا سامنے، وہ لاجواب ہو کے جاتا تھا۔ ایک جگہ پر یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مربی کو لائے وہ میرے پاس، تو اس نے مجھے سمجھانا شروع کر دیا، تو میں نے اس سے سوال کیا کہ یہ والد صاحب جو ہے نا لاہور سے لے کے آئے تھے اس مربی کو، والد صاحب لاہور سے لے کے آئے تھے، تو جب مربی سے بات چیت شروع ہوئی تو عرفان محمود برق نے مربی سے سوال کیا، آپ کبھی سینما گئے ہیں؟ آپ نے کبھی سینما دیکھا ہے؟ یہ فلمیں جو دیکھتے نہیں تھے سینمے، تو اس مربی سے سوال کیا۔ مربی نے جواب دیا کہ سینما دیکھنے تو عیاش اور بدمعاش لوگ جاتے ہیں، میرا وہاں کیا کام، میرا وہاں کیا کام۔ اس پر عرفان محمود برق نے مرزا قادیانی کے ایک نام نہاد صحابی مفتی محمد صادق کی تصنیف ذکر حبیب دکھائی۔ حبیب سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی ہے، ذکر حبیب، تو جس میں لکھا ہے کہ مرزا سینما دیکھنے جایا کرتے تھے، مرزا سینما دیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ یہ حوالہ دیکھ کر مربی کا رنگ زرد ہو گیا، رنگ اس کا زرد پڑ گیا۔ اس نے عرفان صاحب کے والد سے کہا کہ یہ کیس بہت خراب ہے، آپ کا بیٹا قابل اصلاح نہیں ہے، اور بھاگ گیا۔ یہ حال ہے ان لوگوں کا۔ ان کا رد کرنے کے لیے جو ہے نا، ان کی کسی بھی کتاب کا مطالعہ کیا ہو، مرزا غلام احمد قادیانی کی کوئی کتاب پڑھی ہو نا، تو ایک کتاب ہی کافی ہو جاتی ہے ان کا جواب دینے کے لیے۔ اس کتاب کے اندر اس کی ساری ہسٹری لکھی ہوئی ہے مرزے کی، اس نے بہت اچھی کتاب لکھی، یہ نیٹ پر بھی آتے ہیں، عرفان محمد برق، یہ آپ کتاب پڑھ کے دیکھیں نا، بہت ہی مفید کتاب ہے۔ اسی طرح یہ ایک کتاب ہے ثبوت حاضر ہیں، 4 جلدوں کے اندر چھپی ہوئی ہے، اس کے مصنف ہے محمد متین خالد صاحب۔ یہ اتنی اچھی کتاب ہے نا، اس کے اندر پورا جو ہے نا مرزائیت کے بارے میں، مرزا غلام احمد قادیانی کی اصل کتابوں کے حوالے ہیں، اور فوٹو کاپی بھی ساتھ لگائی ہے، تاکہ یہ کوئی نہ کہہ دے کہ یہ مرزا صاحب کی کتاب نہیں ہے، فوٹو کاپی ساتھ ہے۔ اس میں مرزے نے جو بھی اللہ کی توہین کی ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی ہے، یا مریم علیہ السلام کی توہین کی ہے، یا پہلے انبیاء کی، یا اسلام کی، مسلمانوں کی اور جہاد کی، یا انگریز کے ساتھ اس کی جو وفاداریاں ہیں، تقریباً ہر مضمون وہ بالتفصیل مل جائے گا اور ترتیب کے ساتھ مل جائے گا۔ اس کتاب کے اندر یہ بھی لکھا جو ابھی آپ اشارتاً سن رہے تھے، مولانا ثناء اللہ عمر تصری رحمہ اللہ،
ان کے ساتھ انہوں نے ایک اشتہار میں اعلان چھاپا تھا اور بڑا جزم کے ساتھ، بڑا شد و مد کے ساتھ بد دعا دی تھی۔ یہ میرے پاس اس کی فوٹو کاپی ہے، یہ اسی کتاب سے، اور کئی کتابوں کے اندر ہے یہ صرف یہی نہیں ہے، بہت ساری کتابوں کے اندر یہ اشتہار ہے۔ اور مرزے نے یہ اشتہار اتنا شائع کیا تھا نا اپنے دور کے اندر، اور کہا تھا کہ یہ مولانا ثناء اللہ امر تصریح کے ساتھ جو ہے نا آخری فیصلہ ہے، یہ آخری فیصلہ۔ یہ اشتہار دیواروں پر آویزاں کر دیے گئے، چسپاں کر دیے گئے اور رسالوں کے اندر چھاپ دیے گئے، بلکہ مولانا ثناء اللہ امر تصریح رحمہ اللہ کو یہ اشتہار اس نے بھیجا، کہا کہ اپنے رسالے کے اندر جو پرچہ اہل حدیث رسالہ نکالتے ہیں آپ اس رسالے کے اندر بھی شائع کر دیں۔ اس طرح اس نے جو ہے نا اعلان کر دیا تھا۔ یہ اوپر دیکھو لکھتا ہے السلام علی من اتبع الہدی۔ مولانا ثناء اللہ امر تصریح رحمہ اللہ کو وہ مسلمان نہیں سمجھتا تھا، اس لیے اس طرح السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں لکھا، السلام علی من اتبع الہدی لکھا ہے، جس طرح یہود و نصارہ کو کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح مدت سے آپ کے پرچہ اہل حدیث میں میری تکذیب اور تفسیق کا سلسلہ جاری ہے کہ آپ مجھے کذاب اور فاسق کہتے رہتے ہیں۔ ہمیشہ مجھے آپ اپنے اس پرچہ میں مردود، کذاب، دجال، مفسد کے نام سے منسوب کرتے ہیں۔ یہ مولانا ثناء اللہ رحمہ اللہ کو وہ مخاطب ہے، اور دنیا میں میری نسبت شہرت دیتے ہیں کہ یہ شخص مفتری، کذاب اور دجال ہے، اور اس شخص کا دعویٰ مسیح موعود ہونے کا سراسر افتراء ہے۔ مرزے نے کئی دعوے کیے تھے، ویسے پہلے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، پھر ملہم ہونے کا دعویٰ کیا، پھر مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر جو ہے نا مسیل مسیح کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثیل ہوں، اس کی مثال ہوں، یعنی شبیہ۔ پھر مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا، پھر بعد میں رسول اور نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اور اس کے اندر ایک حوالہ ایسا بھی ہے اسی کتاب کے اندر، اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا تھا۔ یہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں عبارت اس کی۔ یہ 296 صفحہ ہے اس کتاب کا، 296 صفحہ۔ اس کے اندر اس نے، یہ کئی کتابوں کے اندر یہ حوالہ میں نے پڑھا ہے الحمدللہ، اس میں بھی ہے یہ، تاکہ آپ اسی کے لفظ سن لیں مرزے کے، وہ کس طرح اس نے دعویٰ کیا تھا۔ عربی لفظ ہیں مرزے کے، عربی لفظ وَرَأَيْتُنِي فِي الْمَنَامِ عَيْنَ اللَّهِ وَتَيَقَّنْتُ أَنَّنِي هُوَ، کہ میں نے خود کو دیکھا، یعنی اپنے آپ کو میں نے دیکھا خواب کے اندر کہ عین اللہ، یعنی ہو بہو میں اللہ ہوں، یہ میں نے خواب کے اندر دیکھا۔ وَتَيَقَّنْتُ، اور میں نے یقین کر لیا کہ أَنَّنِي هُوَ، کہ میں وہی ہوں، میں وہی ہوں۔ یہ دعویٰ کیا تھا اس نے۔ یہ ترجمہ خود اس نے لکھا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں، میں نے یقین کر لیا کہ میں وہی ہوں۔ یہ آئینہ کمالات اسلام اس کی کتاب ہے، 564 صفحے کے اندر جو ہے نا یہ۔ پھر روحانی خزائن ان کی جو مرزے کی کتابوں کا مجموعہ چھپی ہوئی ہے بہت ساری جلدوں کے اندر، روحانی خزائن، اس کی جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 564 ہے۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی ہی کتاب ہے۔ تو پھر اس میں کہتا ہے کہ میں نے اپنے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں۔ یہ کتاب البریہ ہے، اس کا 85 صفحہ ہے، روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 103 یہ ہے۔ تو یہ اس طرح کے باتیں جو ہے نا، جب مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال تیار کیا تھا مرزے کے بارے میں، اہل علم کی خدمت میں پیش کیا تھا، اس سوال کے اندر مرزے کے عقائد اور نظریات اور اس کے اقوال وغیرہ جو ہے نا وہ بہت سارے جمع کیے تھے اور باحوالہ۔ اور اس کے بعد انہوں نے سب سے پہلے سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کیا تھا وہ، کہ جو شخص یہ عقائد اور نظریات رکھتا ہو اس کا کیا حکم ہے۔ مولانا سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ فتویٰ لکھا تھا کہ ایسا شخص جو ہے نا وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ سب سے پہلے کفر کا فتویٰ لگانے والا یہ ہمارے شیخ
ہمارے شیخ کے شیخ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور مرزا اپنی کتابوں کے اندر خود لکھتا ہے کہ ہوا اول المکفرین، کہ یہ جو ہے نا سب سے پہلے مجھے کافر قرار دینے والے ہیں۔ ان کا فتویٰ لکھ کے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ انڈیا کی مختلف ریاستوں کے اندر انہوں نے دورہ کیا تھا، اور جو بڑے بڑے علماء تھے ہر ریاست کے اندر ان کو وہ دکھایا، انہوں نے پھر وہاں سائن کیے یا ایک دو سطر یا کچھ الفاظ جو ہے نا لکھے سب علماء نے، اور متفقہ فتویٰ جو ہے نا یہ ان کی تکفیر پر یہ چھپا ہوا ہے، مطبوع ہے، آدمی پڑھ بھی سکتا ہے۔ بہرحال مولانا ثناء اللہ عمر تصری رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں جو لکھا تھا نا، جو مفتری یا کذاب دجال وغیرہ، تو وہ اس نے لفظ لکھے ہیں کہ یہ ہمیشہ مجھے ایسے کہتے رہتے ہیں۔ تو پھر کہا کہ میں نے آپ سے بہت دکھ اٹھایا، مولانا ثناء اللہ صاحب سے میں نے بہت دکھ اٹھایا اور صبر کرتا رہا، مگر چونکہ میں دیکھتا ہوں کہ میں حق کے پھیلانے کے لیے مامور ہوں، یعنی اللہ نے مجھے حکم دیا کہ حق کو پھیلانا ہے تو نے، اور آپ بہت سے افطرا میرے پر باندھتے ہیں، دنیا کو میری طرف آنے سے روکتے ہیں، اور مجھے ان گالیوں اور تہمتوں اور ان الفاظ سے یاد کرتے ہیں جن سے بڑھ کر کوئی لفظ سخت نہیں ہو سکتا۔ اگر میں ایسا ہی کذاب اور مفتری ہوں جیسا کہ اکثر اوقات آپ اپنے ہر ایک پرچہ میں مجھے یاد کرتے ہیں، تو میں آپ کی زندگی میں ہی ہلاک ہو جاؤں۔ دیکھو یہ لفظ قابل غور ہیں، غور سے سننے والے ہیں، یہ باتیں نہ کریں آپ ساتھی، کوئی آوازیں آ رہی ہیں تو دیکھو کہتا ہے کہ آپ کی زندگی میں ہی ہلاک ہو جاؤں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مفسد اور کذاب کی بہت عمر نہیں ہوتی، اور آخر وہ ذلت اور حسرت کے ساتھ اپنے اشد دشمنوں کی زندگی میں ہی ناکام اور ہلاک ہو جاتا ہے، اور اس کا ہلاک ہونا ہی بہتر ہوتا ہے تاکہ خدا کے بندوں کو تباہ نہ کرے، تاکہ خدا کے بندوں کو تباہ نہ کرے۔ اور اگر میں کذاب اور مفتری نہیں ہوں اور خدا کے مکالمہ اور مخاطبہ سے مشرف ہوں اور مسیح موعود ہوں، تو میں خدا کے فضل سے امید رکھتا ہوں کہ سنت اللہ کے موافق آپ مکذبین کی سزا سے نہیں بچیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ جو کسی نبی کو مفتری کہتا ہے نا، اس کی مانتا ہے نہیں تو وہ خود اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دیتا ہے، یہ اللہ کا عام معمول ہے۔ پس اگر وہ سزا جو انسان کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ محض خدا کے ہاتھوں سے ہے، جیسے طاعون، ہیضہ وغیرہ مہلک بیماریاں آپ پر میری زندگی میں ہی وارد نہ ہوئی، تو میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں، یہ کسی الہام یا وحی کی بنا پر پیش گوئی نہیں، محض دعا کے طور پر میں نے خدا سے فیصلہ چاہا ہے، اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں، اے میرے مالک بصیر قدیر، جو علیم و خبیر ہے، جو میرے دل کے حالات سے واقف ہے، اگر یہ دعوی مسیح موعود ہونے کا محض میرے نفس کا افتراء ہے اور میں تیری نظر میں مفسد اور کذاب ہوں، اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے وہ کہ میں تیری نظر میں مفسد اور کذاب ہوں اور دن رات افتراء کرنا میرا کام ہے، تو اے میرے پیارے مالک، میں عاجزی سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ صاحب کی زندگی میں مجھے ہلاک کر، اور میری موت سے ان کو اور ان کی جماعت کو خوش کر دے۔ جماعت سے مراد اہل حدیث ہیں، تو ان کو خوش کر دے۔ آمین بھی دیکھو کہہ رہا ہے۔ اب دیکھو کوئی نبی آمین کہے دعا کر کے تو وہ قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو ادھر جو ہے نا آمین بھی اس نے کہا۔ پھر آگے کہتا ہے مگر اے میرے کامل اور صادق خدا، اگر مولوی ثناء اللہ ان تہمتوں میں جو مجھ پر لگاتا ہے حق پر نہیں، تو میں عاجزی سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ میری زندگی میں ہی ان کو نابود کر، یعنی ان کو تباہ کر، مگر نہ انسانی ہاتھوں سے بلکہ طاعون، ہیضہ وغیرہ امراض مہلکہ سے، بجز اس صورت کے کہ وہ کھلے کھلے طور پر میرے روبرو اور میری جماعت کے سامنے ان تمام گالیوں اور بد زبانیوں سے توبہ کرے۔ یعنی اگر میرے پاس آگے نا توبہ کر لینا مولانا ثناء اللہ، پھر نہ اس کو ہلاک کرنا، اگر توبہ نہیں کرتا تو پھر اس کو ہیضے اور بری طاعون وغیرہ کی بیماری میں مبتلا کا ہلاک کر دے، جن کو وہ فرضی منصبی
فرض منصبی سمجھ کر ہمیشہ مجھے دکھ دیتا ہے، آمین۔ دیکھو کہتا آمین یا رب العالمین۔ میں ان کے ہاتھ سے بہت ستایا گیا اور صبر کرتا رہا، مگر اب میں دیکھتا ہوں کہ ان کی بد زبانی حد سے گزر گئی۔ وہ مجھے ان چوروں اور ڈاکوؤں سے بھی بدتر جانتے ہیں جن کا وجود دنیا کے لیے سخت نقصان رسا ہوتا ہے، اور انہوں نے ان تہمتوں اور بد زبانیوں میں ایت لا تقف ما لیس لک بہ علم پر بھی عمل نہیں کیا، اور تمام دنیا سے مجھے بدتر سمجھ لیا، اور دور دور ملکوں تک میری نسبت یہ پھیلا دیا کہ یہ شخص در حقیقت مفسد اور ٹھگ ہے، اور دکاندار اور کذاب اور مفتری اور نہایت درجہ کا بد آدمی ہے۔ سو اگر ایسے کلمات حق کے طالبوں پر بد اثر نہ ڈالتے تو میں ان تہمتوں پر صبر کرتا، مگر میں دیکھتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ انہی تہمتوں کے ذریعے سے میرے سلسلہ کو نابود کرنا چاہتا ہے، اور اس عمارت کو منہدم کرنا چاہتا ہے جو تو نے اے میرے آقا، اے میرے بھیجنے والے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے بھیجا ہے، یہ عمارت تو نے کھڑی کی ہے میری، تو یہ اس کو گرانا چاہتا ہے۔ اس لیے اب میں تیرے ہی تقدس اور رحمت کا دامن پکڑ کر تیری جناب میں ملتجی ہوں، یعنی التجا کرتا ہوں کہ مجھ میں اور ثناء اللہ میں سچا فیصلہ فرما، اور وہ جو تیری نگاہ میں در حقیقت مفسد اور کذاب ہے اس کو صادق کی زندگی میں ہی دنیا سے اٹھا لے، یا کسی اور نہایت سخت آفت میں جو موت کے برابر ہو مبتلا کر۔ اے میرے پیارے مالک تو ایسا ہی کر، آمین ثم آمین۔ بالآخر مولوی صاحب سے التماس ہے کہ وہ میرے اس تمام مضمون کو اپنے پرچہ میں چھاپ دیں۔ مولانا ثناء اللہ عمر تصری رحمہ اللہ کو کہہ رہا ہے کہ اپنے رسالے کے اندر جو ہے نا اہل حدیث رسالہ، اس میں یہ چھاپ دے اشتہار، اور جو چاہیں اس کے نیچے لکھ دیں، اب فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ یہ نیچے لکھا الراکم عبداللہ الصمد مرزا غلام احمد مسیح موعود آفاہ اللہ و ایدہ، یہ اپنے سین کیے ہوئے نیچے۔ یہ 1907 میں یہ لکھا تھا اس نے، 1907 میں 15 اپریل کی تاریخ تھی اس دن جب اس نے یہ اشتہار لکھا تھا۔ یہ مجموعہ اشتہارات مرزا غلام احمد قادیانی کے جو ہے نا وہ چھپی ہوئی ہے کتاب مجموعہ اشتہارات، ان اشتہارات کے اندر یہ اشتہار بھی موجود ہے، جلد 2 میں صفحہ نمبر 705 اور 706۔ اب دیکھیں آپ، یہ 1907 کی بات ہے جو اللہ پر اس نے چھوڑ دی کہ اللہ فیصلہ کرے گا، اور یہ جو آیت لکھیں رب نفتح بیننا و بین قومنا، یہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے بارے میں یہ لفظ بولا تھا۔ اللہ نے شعیب علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کر دیا تھا اور شعیب علیہ السلام کو نجات دے دی تھی۔ ادھر مرزا وہی آیت جو ہے نا ادھر لکھ رہا ہے اور اللہ سے فیصلہ چاہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگلے سال ہی فیصلہ کر دیا۔ 1908 میں جو بیماری اس نے کہا تھا نا حیضے اور طاعون کی وبا کے اندر وہ بڑی بری موت مرے، تو مرزا کے بارے میں کون نہیں جانتا، بچہ بچہ جانتا ہے کہ ایسی سخت حیضے کی مرض کے اندر مبتلا ہو گیا تھا نا مرزا۔ اگلے سال ہی 1908 کے اندر اس کی موت واقع ہو چکی تھی، اور پوری رات جو ہے نا یہ اس حال کے مرض کے اندر مبتلا رہا تھا۔ یہ کتابوں کے اندر تفصیلات موجود ہے، لمحہ لمحہ کی تاریخ لکھی ہوئی ہے، پوری رات جو اس کے ساتھ برا حال ہوا تھا حیضی کے، حتیٰ کہ لیٹرین کے اندر بیت الخلاء کے اندر موت آئی تھی۔ یہ لاہور میں جامع قدس اہل حدیث کے پاس سامنے وہ نظر آتی ہے عمارت، وہاں صحن کے اندر بیٹھے ہونا، حافظ عبدالقادر روپڑی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد کے صحن میں بیٹھے ہوں تو وہ مکان سامنے نظر آتا ہے جہاں اس کی موت واقع ہوئی تھی۔ تو یہ دیکھ لیں آپ، اس سے بڑی اور کون سی دلیل ہو سکتی ہے اس کے مفتری ہونے کی، مفسد ہونے کی؟ آپ اپنی زبان اقرار کر رہا ہے کہ جھوٹا سچے کی زندگی کے اندر مر جائے، تباہ ہو جائے، اور جو بیماری اس نے ذکر کی تھی نا حیضے کی، تو حیضے کی وبا کے اندر ہی اس کی موت واقع ہوئی تھی۔ یہ اتنی دلیل ہی کافی ہے اس کے کذاب اور جھوٹے ہونے کے لیے۔ ویسے تو دلائل بہت ہی زیادہ ہیں، سینکڑوں دلائل ہیں اس کے کذب۔ اہل علم نے کئی مستقل کتابیں لکھی ہیں، کذبات مرزا یہ بھی کتاب ہے مولانا ثناء اللہ، الہامات مرزا، اس طرح اس کی پیشین گوئیوں پر تعارضات مرزا،
کئی کتابیں اس طرح کی ہیں بالکل واضح صریح، یعنی پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعتاً کذاب اور دجال، مفسد، مفتری، اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے آدمیوں کو سب سے بڑا ظالم قرار دیا ہے قرآن پاک کے اندر۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَىٰ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ دیکھیں نا 3 کا ذکر ہے اس کے اندر۔ ایک تو جو اللہ پر افتراء باندھے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ دوسرا یہ کہ کہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، حالانکہ اس کی طرف کوئی شے وحی نہیں کی گئی۔ تیسرا وہ جو کہے کہ میں بھی اس طرح کا کلام پیش کر سکتا ہوں جس طرح کا اللہ کا کلام ہے۔ آپ یاد رکھیں مرزے نے قرآن مجید کی آیات کو توڑ مروڑ کر جو ہے نا اس کے اندر جو تحریف اس کی بہت زیادہ ہے، لفظی تحریف بھی کی ہے قرآن پاک کے اندر، اور معنوی تحریف بھی کی ہے۔ یہ میرے پاس ایک یہ فوٹو سٹیٹ ہے، اسی ثبوت حاضر ہیں کتاب سے، اور یہ کئی کتابوں کے اندر ہے، کوئی ایک کتاب نہیں ہے کہ میں نے صرف تاکہ لفظی روایت ہو جائے، معنوی نہ ہو۔ زبانی بیان کرنے میں لفظ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، لیکن لفظی آپ سنیں، آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر کس طرح تبدیلی کر دیتا تھا آیتوں کے اندر۔ اب ظاہر ہے قرآن مجید کے اندر یہ علم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا ذالک الخزی العظیم۔ سورہ توبہ کی 63 نمبر آیت ہے۔ اس نے جو ہے نا اس آیت کو بدل کے جو ہے نا اس طرح کر دیا، علم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ یدخلہ نارا خالدا۔ دیکھو قرآن میں لفظ تھا وَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، اس نے آیت بنا دی یدخلہ نارا خالدا فیہا ذالک الخزی العظیم۔ یہ حقیقت الوحی ہے کتاب، صفحہ 130 مرزے کا۔ اسی طرح وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ۔ اس آیت کو تبدیل کیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ۔ تو یہ من قبل کا لفظ جو ہے نا یہ چھوڑ دیا ہے، ادھر من قبل کا قرآن میں لفظ ہے، ادھر من قبل کا ترک کر دیا ہے، کیونکہ من قبل کا اگر نہ ہو تو اس کی تحریف کر کے اپنی نبوت نکالتا ہے، اگر من قبل کا ہو تو پھر اس کی نبوت پر دلیل نہیں بنتی۔ یہ اس طرح کرتا ہے قرآن مجید کے اندر تبدیلی۔ اس طرح یہ آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ سورۃ الانفال 29 نمبر آیت کریمہ۔ اس نے اس کو تبدیل اس طرح کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویجعل لکم نورا تمشون بہ۔ دیکھو نا ویجعل لکم نورا تمشون بہ، قرآن میں لفظ نہیں ہے، اپنی طرف سے ملا دیے ہیں اس آیت کریمہ کے اندر۔ اس طرح اصل آیت دیکھو، یہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یہ سورۃ الرحمن کی آیت ہے 27 نمبر۔ اس کو اس طرح تبدیل کیا کل شیء فان، کل من علیہا فان، اس نے آیت بنائی کل شیء فان۔ اس طرح قرآن مجید کے اندر تبدیلیاں کی ہیں۔ یہ اسی طرح ایک جگہ پر جو ہے نا یہ قادیان کا لفظ جو ہے نا قرآن مجید کے اندر، یہ آگے مثال اس کی واضح ہے، قادیان کا لفظ جو ہے نا وہ بھی لکھ دیا، قادیان۔ یہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ آیت کریمہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اس نے کہا انا انزلناہ قریبا من القادیان۔ دیکھو کتنی بڑی تحریف ہے، انا انزلناہ قریبا من القادیان۔ نعوذ باللہ، کتنا بڑا بہتان ہے اللہ تعالیٰ پر کہ ہم نے اس کو قادیان کے قریب نازل کیا۔ قادیان اس کا شہر ہے، اسی کی وجہ سے قادیانی کہا جاتا ہے نا ان کو، قادیانی۔ مرزائی مرزا کی طرف نسبت ہے، قادیانی اس کی طرف، اور احمدی بھی ان کو کہا جاتا ہے، مرزا غلام احمد۔ اور ان کا کلمہ بھی بعض جگہ پر ہے یہ
افریقہ کے اندر ایک جگہ پر ایک مسجد، اس کے اوپر جو ہے نا لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ یہ لفظ لکھا ہوا، قادیانی کی مسجد کے اوپر جو ہے نا نظر آتا ہے صاف ہی تصویر کے اندر، وہ ثبوت حاضر ہے کتاب کے اندر موجود ہے، لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ یہ کلمہ لکھا ہوا وہاں۔ تو بہرحال یہ چند مثالیں، اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ یہ حدیثوں کے اندر اتنی تحریف ہے، بلکہ حدیثوں کو تو مانتے ہی نہیں ہیں، ان کا صفایا کر دیا ہے سنت کا۔ قرآن مجید میں معنوی تحریف اتنی زیادہ ہے نا، معنوی تحریف سینکڑوں مثالیں موجود ہیں۔ مولانا ثناء اللہ عمر تصری رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے نکات مرزا، اس میں اس کی تحریفات ذکر کی گئی ہیں، مرزے کی تحریفات۔ کئی قرآن مجید کی آیتیں ہیں، اپنے آپ پر وہ منطبق کرتا تھا کہ میں مراد ہوں اس سے، میں مراد ہوں۔ یہ بہت بڑی یعنی ایک سازش ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف۔ تو قادیانیوں کو بھی ہوش کے ناخن لینا چاہیے، اس طرح کی کتابیں پڑھیں تاکہ ان کے حقائق وہ کھلیں ان کے سامنے، توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے، جہنم سے بچ جائیں۔ ورنہ ایسا شخص اس مسئلے کے اندر، نبوت کا مسئلہ ہے یہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس امت میں سے جو بھی کوئی یہودی ہے یا کوئی عیسائی ہے، میرے بارے میں اس نے سن لیا ہے پھر اس پر ایمان نہیں لایا تو وہ ضرور جہنم کے اندر داخل ہوگا، جہنمی ہے وہ شخص۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور خاتمیت پر جو ایمان نہیں لاتا۔ آپ یہ بھی یاد رکھیں، خاتم النبیین لفظ جو ہے نا دو قراتیں ہیں اس کے اندر، ایک خاتم النبیین ہے قرآن پاک کے اندر، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وما محمد ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ خاتم النبیین لفظ جو ہے نا اس میں دو قراتیں ہیں، ایک خاتم النبیین اور ایک خاتم النبیین۔ خاتم النبیین اگر ہے تو اس کا معنی بنتا ہے آخر النبیین، آخر النبیین۔ خاتم کا معنی آخر، یعنی تمام نبیوں میں سے آخری نبی۔ یہ سنن ترمذی کے اندر ایک حدیث بھی آتی ہے، اس میں لفظ ہے انا آخر الانبیاء، انا آخر الانبیاء۔ اور آپ نے اپنی امت کے بارے میں فرمایا کہ میری امت جو ہے نا یہ آخری امت ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور میری امت کے بعد کوئی امت نہیں، یہ بھی آپ نے فرمایا، ہم آخری امت ہیں، آخری نبی اور آخری امت ہے۔ اب اگر کوئی مثلا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے جھوٹا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی امت آخری امت ہو جائے گی، پھر تو یہ تو صریحاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مخالف ہے۔ آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی وہ آخری نبی ہیں اور آپ کی امت ہی آخری امت ہے، نہ آپ کے بعد کوئی نبی، نہ کوئی رسول، اور آپ کی امت کے بعد بھی کوئی امت نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی یعنی نئی جدید کوئی امت نہیں ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے کسی جو ہے نا بڑے عالم سے سوال کیا، اس عالم کا یہ تھا ان کے مذہب میں سورۃ الفاتحہ نماز کے اندر پڑھنا فرض نہیں ہے۔ تو کسی شخص نے ان سے سوال کیا، راول پنڈی کا واقعہ ہے، کہ شیخ صاحب 3 لام ہیں، 3 لام، ایک لام ہے لا الہ الا اللہ، اور ایک لام ہے لا نبی بعدی، اور ایک لام ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ اب 2 لاموں کو تو ہم فرضیت کا درجہ دیتے ہیں کہ یہ عقیدہ رکھنا فرض ہے، لا الہ الا اللہ عقیدہ رکھنا فرض ہے، اور لا نبی بعدی یہ عقیدہ رکھنا فرض ہے، تو لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب یہ عقیدہ رکھنا کیوں فرض نہیں ہے؟ بڑے شیخ ہیں، بڑے مشہور، ان کی قرآن کی تفسیر بھی ہے، نام میں ذکر نہیں کروں گا، انہوں نے ان سے کہہ دیا کہ آپ جو ہے نا پڑھ لیا کریں، آپ سورۃ فاتحہ پڑھ لیا کریں نماز کے اندر، لیکن باہر کسی کو بتانا نہیں ہے۔ انہوں نے باہر آ کے بتا دیا، ان کے جاننے والے پہچاننے والوں کو بتا دیا کہ شیخ صاحب نے یہ فتویٰ دے دیا ہے، لیکن وہ حیران ہو گئے، کہہ رہے ہیں یہ تو فتویٰ ہو نہیں سکتا، دے نہیں سکتے۔ انہوں نے فوراً فون پر بات کی، تو وہ غصے میں آگے سے عالم جانا بہت غصے میں آ گئے۔ یہ بڑی ایک یعنی اس رویداد ہے، یہ اس کی پس منظر ہے
ان کے پوتے جو ہے نا اسلام آباد کے اندر پڑھاتے ہیں، جنہوں نے سوال کیا تھا اسلام آباد جامعہ سلفیہ کے اندر جانا، وہ مدرس ہیں، ان کے بیٹے ان کے پوتے مجھ سے بھی انہوں نے صحیح بخاری کی کتاب التوحید پڑھی ہے، انہوں نے بھی یہ واقعہ سنایا تھا، اور ایک کتاب کے اندر یہ واقعہ پورا لکھا ہوا ہے، مشہور کتاب ہے۔ اور یہ واقعہ اس وقت میں جامعہ محمدیہ کے اندر پڑھتا تھا، جس وقت کا یہ واقعہ 1975 یا اس کے بعد کا واقعہ ہے یہ۔ اس لیے آپ یاد رکھیں سورۃ فاتحہ کے بغیر جو ہے نا نماز ہوتی نہیں ہے۔ بڑی حدیثیں اس کے بارے میں، امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھ دی ہے اس مسئلے پر مستقل، جزء القراءت۔ تو یہ سورۃ فاتحہ جو ہے نا یہ فرض ہے نماز کے اندر۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کتاب و سنت کے مطابق ہی ہمارا عمل ہو، اور یہی ہمارا اوڑھنا بچھونا بن جائے، کتاب و سنت، قرآن اور حدیث، ختم نبوت کے مسئلے کے اندر بھی اللہ ہمیں حق پر قائم اور دائم رکھے، اور جو ہمارے ساتھی اس پر محنتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے، اور ان کو آخرت کے اندر بہت بڑا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ یہ مضمون تو کئی گھنٹوں کے اندر جانا بیان ہونے والا ہے، تو کئی دن لگ جائیں، مہینے لگ جائیں، تو اس مختصر وقت میں اتنے پر اکتفا کرتے ہیں، اور نماز کا بھی وقت ہے۔ تمام ساتھی اگر اہتمام کر لیں کسی جگہ پر جماعت کا ادھر ہو سکتا ہے تو جماعت سے پڑھی جائے، بجائے اس کے کہ ہم اکیلے اکیلے پڑھیں، تاکہ 27 نمازوں کا ثواب مل جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔